جلدی ذبح ہو، جلدی سے وہ چھری پھیر دیں گے۔ اور اسی طرح جو حرام مغز پہ چھری مار کے آپ تجربہ کر لے، حرام مغز پہ چھری لگے گی تو جانور سے تو ایک مخصوص انداز سے تڑپتا ہے، لیکن حرام مغز پہ چھری مارنے سے اس کے تڑپنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، طریقہ مختلف ہے، اس کی دماغی موت واقع ہوتی ہے، آپ کی ذبح کی وجہ سے وہ نہیں مرا۔ تو اس لیے یہ طریقہ آپ خود ذبح کریں تو ٹھیک ہے، خود ذبح نہیں کر سکتے تو پھر آپ قریب کھڑے ہوں اور کسائیوں کو یہ انداز اختیار نہ کرنے دیں، ورنہ خون جب وہ تبھی دماغی موت مریں گے تو خون گوشت کے ساتھ مل جائے گا جو بیماریوں کا سبب ہے۔ اور اسی طرح جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کا گوشت بنوانا ہے کسی کسائی سے یا کسی آدمی سے، آپ اس کو بطور اجرت گوشت نہیں دے سکتے، بطور اجرت کھال نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ جو آپ نے ریٹ طے کیا ہے، پیسے طے کیے، وہ پوری قیمت دے دیں۔ آپ کھال اس کی یا اسی طرح اس کا گوشت اسے دینا چاہتے ہیں وہ اضافی دے، اگر وہ غریب ہے ٹھیک ہے کھال دے دے، اور اسی طرح اگر وہ غریب ہے گوشت دینا چاہتے دے، لیکن اس کی مزدوری جو ہے، مزدوری کے اندر گوشت دینا یا کھال دینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کی جو رسی وغیرہ ہے، جو سنگل ہے، اس کو بھی آپ صدقہ کر دیں۔ اسی طرح جو جانور اونٹوں پہ جول وغیرہ ہوتے تھے، اوپر پلان رکھنے کے لیے جو کپڑا وغیرہ ہوتا تھا، وہ بھی ساتھ صدقہ کر دیں۔ اور اسی طرح گوشت اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، قرآن مجید نے اشارہ کیا خود بھی کھاؤ، جو سوال کرنے کے لیے آئے ان کو بھی کھلاؤ، جو سوال نہ کرے ان کو بھی کھلاؤ۔ تو ثابت ہوا 3 حصوں کی طرف تو قرآن نے اشارہ کر دیا، تو آپ خود کھائیں، دوست احباب کو کھلائیں، جو ضرورت مند آپ کے پڑوس میں ہیں ان کو آپ گوشت بھیجیں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح گائے اور اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں، اور اسی طرح ایک حسن روایت میں ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے 7 حصے ہیں گائے میں بھی اور اونٹ میں بھی، لیکن اونٹ میں 10 حصے بھی جائز ہے، افضل 7 ہی ہے۔ تو ان حصے داروں میں بعض ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور عقیدے والے ہیں یا ان کے عقیدے میں شرک ہے، تو یاد رکھیے ایسے لوگ اگر شامل ہو جائے، اگر ممکن ہے تو آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو صحیح العقیدہ ہو۔ اگر مجبوری کی بنا پہ کوئی ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں تو آپ کو اپنی نیت کا اجر ملے گا، ان کو اپنی نیت کا اجر ملے گا، یہ مجبوری کی صورت ہے۔ اگر حصے دار سارے صحیح العقیدہ ہے یہ افضل درجہ ہے اور یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے حوالے سے قربانی کی جو کھالیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف آپ ان میں جو صرف کرے، کو بیوہ عورتیں ہیں، غریب ہے، مسکین، ان کو دی جا سکتی ہے، مدارس کو دی جا سکتی ہے۔ ویسے تو آج کل کھالوں کا اتنا ریٹ ہی نہیں رہ گیا، جوتا خریدنے چلے جائیں تو 5000 سے نیچے جوتا ہی نہیں ہے، اور کھال کا ریٹ دیتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک عالمی سازش ہے، تو بہرحال مدارس کے اندر آپ کھالیں دیں۔ آج کل یہ ٹرسٹ بنے ہوئے مختلف قسم کے، یاد رکھیے ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لے، یہ لوگوں کا مال بٹورنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، یہ ٹرسٹ جو بنا دیے گئے یہ دین کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز کا طریقہ آتا ہے، ہمارا عقیدہ درست ہے، اور ہمیں رمضان میں قرائے کرام نماز تراویح پڑھانے کے لیے مل رہے ہیں، وافر مقدار میں علماء موجود ہے، تو یہ مدارس اور مساجد کا کردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مدارس کو مضبوط کرے، یہ مختلف قسم کے ٹرسٹ بنا کے، اور کئی لوگ بے دین اور اجاڑ، نہ نماز کا پتہ نہ دین کا پتہ، وہ بھی جنت کے ٹکٹ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پوری سازش ہے، سازش کے تحت مدارس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے مدارس کمزور ہوں گے تو دین کمزور ہوگا، دین کمزور ہوگا تو آپ کو مسئلہ بتانے والا بندہ نہیں ملے گا۔
تو اس لیے مدارس کے ساتھ خصوصی تعاون کرنا چاہیے، یہ بھی ایک تعاون کا ذریعہ ہے۔ آپ مدارس کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ کھالوں کے ذریعے سے، اور جو اٹھتا ہے وہ اسپتال بنا لیتا ہے، اور اس ضمن میں پھر لوگوں سے مال لے رہا ہے اور جنت کے ٹکٹ تقسیم کر رہا ہے۔ سب سے افضل آپ کا جو مال ہے وہ مال اور وہ صدقہ ہے جو ہم مدارس پہ، علماء پہ اور مدارس کے طلباء پہ خرچ کر رہے ہیں۔ لوگوں کی زندگی بچانا یہ بھی نیکی ہے، لوگوں کا ایمان بچانا اور ایمان بچانے والوں کو تیار کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے کو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ اور سنجیدہ ہو کے مدارس کے ساتھ ہر موقع پر تعاون کرو۔ مدارس مضبوط ہے، ہمارا دین مضبوط ہے، اور اگر مدارس کمزور ہو گئے تو یاد رکھیے پھر ہماری بربادی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، وقت مختصر ہے، ورنہ اور بھی اس حوالے سے کچھ باتیں کرنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو ہمیں دینی لحاظ سے رہنمائی دی گئی ہے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آنے والا۔ تو عرفہ کا دن کون سا ہے؟ یہ کئی لوگ اور کئی کم علم علماء یہ فتوے دے رہے ہیں کہ جس دن حاجی وہاں پہنچتے ہیں تو چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، یہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ حالانکہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ عرفہ کا دن ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور آج کل تو جدید ذرائع موجود ہے، جب یہ جدید ذرائع نہیں تھے اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم تو جو سعودی عرب ہے اس کے مشرق میں ہے، جو ممالک مغرب